السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور حساب کتاب میں بے ایمانی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اس پر پرواہ نہیں کی اور آخرکار وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے نبی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کیا کرتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ وہ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون اپنے وقت کا ایک نہایت متکبر حکمران تھا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ نعوذ باللہ میں ہی کائنات کا مالک ہوں، اور لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو فرعون اس سے نہایت خائف ہوا، اور اس نے اپنے دور کے جادوگروں کو یہ بلایا۔ نبی پاک جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے مقابلے پر حضرت موسیٰ جب اس کے دربار میں گئے تو ان جادوگروں نے سانپ چھوڑے۔ اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بھی ایک سانپ بن گیا، اور وہ اتنا بڑا سانپ تھا کہ وہ تمام جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا۔ تمام جادوگر جان گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون اس واقعے سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے تکبر میں مزید بڑھ گیا، اور اس نے تمام لوگ جو ایمان لے آئے تھے ان کو ختم کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حضرت موسیٰ کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، جیسے دن کی روشنی، سورج یا چاند کی روشنی کا آپ کہہ لیں روشن ہو جاتا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو اللہ کی بڑی محبوب قوموں میں سے ایک تھی، ان پر بے شمار انعامات نازل کیے، لیکن جب وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو پہلے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، جس میں پھل، سبزیاں، باغات کا نقصانات جو اللہ کے حکم سے تباہی ہو جاتی تھی بارشوں سے اور آندھیوں کے ذریعے۔ اس کے علاوہ ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، اس طرح مختلف عذاب آئے ان پر۔ وہ اللہ کے عذاب سے وقتی طور پر تو ڈر جاتے، لیکن مکمل طور پر راہ راست پر نہیں آتے تھے، دوبارہ سب سرکشی میں چلے جاتے تھے۔ آخرکار اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ سب کے سب سمندر میں غرق ہو گئے۔ جو باقی لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے، وہ جب بچ گئے تو وہ بھی دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے جب اللہ کے پاس پہاڑ کے اوپر اللہ سے کلام کے لیے گئے، 40 دن اور 40 راتیں وہ وہاں پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر مختلف باتیں سکھائیں جو انہوں نے اپنی تختیوں پر نوٹ کر لی، لیکن ان کے پیچھے سے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، جو بنی اسرائیل کے نگران تھے، اس قوم نے حضرت جبرائیل کے قدموں کو جو مٹی چھوئی تھی اس کی برکت سے انہوں نے ایک سونے کو پگھلا کر ایک گائے بنائی، اور اس گائے میں جب وہ مٹی پھونکی تو وہ جادو کے اثر سے وہ اس میں سے گائے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ سب دوبارہ کے دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو وہ بڑے سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ تمام لوگوں جو تھے پھر ان پر اللہ سخت ناراض ہوئے۔ ان تمام واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلی قوموں پر جب بھی کوئی عذاب آیا وہ اس وجہ سے ہی آیا کہ وہ اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور اللہ کے نبیوں کو جو تھے تکذیب کرتے تھے ان کی، اور بسا اوقات ان کو نقصان پہنچاتے تھے، جانی بھی، مالی بھی، اور اکثر انبیاء کو انہوں نے شہید بھی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بے شک سچا مسلمان وہی ہے کہ جو آپ پر ایمان لائے، ایمانداری سے تمام نیک کاموں پر عمل کرے، اللہ کی راہ میں کسی کو شریک نہ کرے، اسی کی عبادت کرے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ ٹھہرائے۔ یہی لوگ ہیں جو وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اگلی آیات میں جو سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے اس میں جہاد کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو جہاد میں جو جاتے تھے، جو مجاہدین ہوتے تھے، ان کے لیے جہاد کا جو مال غنیمت تھا اس میں حصہ رکھ دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس بارے میں ہم سب کو بیان فرمایا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی اللہ کا نبی ہمارے تک پیغام لے کے آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے، ان کے پیغامات پر عمل کریں، اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، اسی کی عبادت کریں، اسی پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو راہ ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔